السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو باتیں ہم نے سنی پڑھی ان پر کچھ غور و فکر کیا، آپ نے استغفار کیا شعوری طور پر اور خاص گناہوں کو یاد کرتے ہوئے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جو عمل میں اتر جائے، باقی تو بوجھ ہے۔ کتاب مل گئی آپ کو؟ اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیے آج کا شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم سے استغفار کے بعض کلمات: سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے اندر واعف عنا اور واغفر لنا دو چیزیں بخشش کے لیے آئی ہیں۔ واعف عنا یعنی ہم سے درگزر کر، عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی ہمارے نامہ اعمال سے ہمارا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے اور تو ہم سے درگزر کرے اور اس پر ہمیں پوچھے بھی نہ، حساب بھی نہ لے اور سزا بھی نہ دے۔ اور واغفر لنا میں بخشش کا معنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یعنی ہمارے گناہ پر ہمیں سزا نہ دینا، اسے ڈھانپ دینا، یعنی غفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، لیکن ڈھانپنے سے گناہ مٹتا نہیں، عفو سے ہے مٹ جاتا ہے، اور مغفرت سے گناہ کو ڈھانپ کر پھر یہ کہ اس پر سزا بھی نہیں دی جاتی، معافی دے دی جاتی۔ پھر سورۃ آل عمران میں ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ایمان کی برکت کی وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہی انسان شرمندگی میں مبتلا ہو جائے اور فوراً اس کے اثرات سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ کوئی گناہ کو نہیں بخش سکتا۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو بخش سکے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یعنی برے کام کی برائی کو برا محسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان فرشتے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہ وہ غلطی کرتے نہیں یا ان سے کوئی غلطی ہوتی نہیں، غلطی ہوتی ہے لیکن وہ فوراً اس سے توبہ کر لیتے ہیں، فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اس سے نکل آتے ہیں۔ وما كان قولهم إلا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہی وہ کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی اہل ایمان، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام ہی کرنے کو نکلتے ہیں لیکن اس میں بھی کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. مثلا جب ہم نماز ادا کرنے لگتے ہیں تو کیا ہم نماز ادا کرنے کے بعد مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری نماز پرفیکٹ تھی؟ کیا خیال ہے؟ پرفیکٹ ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ اس میں رہ ہی جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی رہ جاتا ہے. تو اسی لیے ہم سلام پھیرتے ہی کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تو معاف کر دے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا کر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما. یعنی ایمان لانے کے بعد اب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو بھی ہم اچھے کام کریں گے ان میں غلطیاں ہوں گی تو ہمیں معاف کر دے، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر، یعنی ہمارا انجام اچھا ہو. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، یعنی لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کیا جائے. اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا. یعنی یہ حکم سب کے لیے ہے. جو شخص کوئی برائی کرے، کسی بھی برائی کو یاد کرے، اپنی کسی بھی ذاتی کو، کسی گناہ کو، یا اپنی جان پر ظلم کرے یعنی گناہ کر کے، شرک کر کے، یا کوئی اور کبیرہ گناہ کر کے، پھر اللہ سے استغفار کرے. استغفار کیجیے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں بخش دے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا. یعنی ہمارے رجوع کرنے کی دیر ہے، اللہ اپنی مہربانیوں کے ساتھ ہم پر رحم فرمانے کو تیار ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما،
اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں, ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں, اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی بخشش کر دی جائے, اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرماتا ہے. دیکھیے اگر کتاب کی طرف دیکھیں گے نا تو آیات بھی زیادہ سمجھ آئیں گی, کیونکہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا غور و فکر زیادہ بہتر ہو جائے گا, بجائے اس کے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. تو پوری توجہ کیجیے اللہ کی محفل میں یا اللہ کے نام پر قائم کی جانے والی محفل میں بیٹھ کر پھر اللہ کی طرف توجہ نہ کرنا اور لوگوں کی طرف دیکھتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. یہ بھی شیطان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو سننے ہی نہ دے یا پوری توجہ سے نہ سننے دے کہ جس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین, تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت فرما اور رحمت فرما, اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے. جو کوئی بھی معاف کرتا ہے جیسے انسانوں میں سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العفو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو. دیکھیے انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتے. کیا خیال ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے, کوئی آپ کو تکلیف دے, کسی نے آپ کو کچھ مارا یا آپ کا مال لوٹا یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی, تو اب آپ اس کے بارے میں سوچیے کہ اس سے آپ کا کیا تعلق ہوگا, آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. باہر تو چھوڑیے, اگر بہن بھائی بھی ہمیں تنگ کریں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اور پھر ہم بعض اوقات دنوں نہیں بولتے ایک دوسرے سے, بول چال بند کر دیتے, اور اگر وہ سوری کرے بھی تو ہمیں پسند ہی نہیں آتی وہ سوری, ہمیں بری لگتی ہے نا. اگر انسانوں سے کوئی معافی مانگے تو ان کو اچھا نہیں لگتا, یا انہیں اچھا لگے بھی تو وہ معاف کرنا نہیں چاہتے, اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا, اتنا دل ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے برعکس معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے. تو خوب خوب اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگنی چاہیے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ, پھر اس کی طرف متوجہ رہو, وہ تمہیں وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا, اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. یعنی جو جتنا کام کرے گا اتنا ہی اس کا اجر ہوگا. اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے, یعنی منہ موڑتے رہے, معافی نہیں مانگی, اللہ کی طرف نہیں پلٹے, تو مجھے تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے کہ پھر تمہاری پکڑ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کرنے والوں کو نہیں پکڑتا, ان کو معاف کر دیتا ہے, ان سے درگزر کرتا ہے, ان کو عذاب نہیں دیتا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے پالنے والے سے اپنے تقصیروں یعنی اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو, تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے, اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو, یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے.
یعنی جو لوگ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، انہ هو الغفور الرحیم، کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم. ایمان والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بخشش مانگیں. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. پھر وہ دعا کرنے لگے کہ اے رب میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. یعنی اس میں بھی اپنے علاوہ دوسرے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کی گئی ہے کیونکہ ان کا حق ہے، زندوں کا بھی اور مردوں کا بھی. اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ میں بیسیکلی کیا ہے؟ جانے والے کے لیے بخشش کی دعا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا. یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے. تو پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں ان میں بھی استغفار کا ذکر ہے. حالانکہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر معافی کی درخواست کرتے ہیں. تو یہ تھا قرآن مجید میں استغفار کا ذکر، جس میں سے اکثریت دعاؤں کی ہے.
ٹھیک ہے. اہل ایمان کی صفت بھی بتائی گئی اور پھر وہ کس طرح دعا مانگتے ہیں. عام اہل ایمان اور پیغمبر ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان دعاؤں کو ہم بھی مانگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے. تو اگلا چیپٹر سنت سے متعلق ہے انشاءاللہ. اب آپ میں سے کچھ کہنا چاہے تو کہیں, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ان دعاؤں پر غور کرنے سے آپ کے ذہن میں کون سی بات آئی یا آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی وہ یہاں نہیں ہے, آپ ایڈ کر لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے اور مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ کل بھی جو ہم نے ساری دعائیں استغفار کی پڑھی اور پھر آج بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ کل جب میں سارے دن جب نماز پڑھتی رہی تو خاص طور پہ یہ فوکس کر کے یعنی کہ ہمارے نماز کے ہر رکن میں ہر عمل کے اندر ہماری بخشش ہو رہی ہے. جب میں کھڑی ہوئی تو مجھے احساس ہو واقعی میں اس وقت میں دعا استفتاح پڑھ رہی ہوں, یہاں بھی میری بخشش ہے, رکوع میں جا رہی ہوں یہاں بھی بخشش مانگ رہی ہوں. تو اتنی بہترین واقعی میں نماز ہوئی اور کوالٹی والی نماز لگی مجھے خود پڑھنے کے بعد الحمدللہ. سجدے میں بھی بخشش, تحیات کے بعد بھی بخشش. استاذہ ابھی جو دعائیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں الحمدللہ ہم مانگتے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سب کانشیس میں صرف اپنا فوکس ہوتا ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایکچولی اس میں اتنا اچھی طرح سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے مومنین کے لیے بخشش مانگی اور تمام جو بھی اور انبیاء کرام تھے سب نے مانگی, تو ہمیں بھی دوسرے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اپنی دعاؤں میں بخشش ان کے لیے مانگنی چاہیے. بالکل, شکریہ. اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی استاد کہ اپنے ساتھیوں کے لیے بخشش کی دعا, اٹس این امیزنگ تھنگ کہ واقعی اگر ہم اس کو دل سے مانگیں تو سارے گرجز اور جتنا وہ اندر جو آ رہی ہوتی ہے فیلنگ جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے اولو الامر ہوں یا ہمارے سبارڈینیٹس ہوں کوئی بھی, تو واقعی یہ کہ ان کے لیے بخشش کی دعا اسپیشلی ان کا نام لے لے کر مانگنا, تو مجھے تو یہ چیز لگ رہا تھا جیسے میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں اس کو. عام طور پر ہماری شکایات کن سے ہوتی ہیں؟ ان سے جن کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں. پھر وہ ہمیں جب پریشان کرتے ہیں, چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, انسان ہوتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں, تو پھر انسان بجائے اس کے کہ ان کے خلاف دل میں گرج رکھ لے یا ان سے نفرت شروع کر دے یا ان سے کھچاؤ کا رویہ اختیار کرے, اس سے کیا ہوگا, کام میں رکاوٹ آئے گی, دین آگے نہیں بڑھے گا. تو بہتر یہ ہے کہ انسان ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا شروع کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں کو دور کر دے اور وہ ہمیں اور دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دے اور اپنے کام ذمہ داری سے ادا کریں. تو اس سے ایمان والوں کے درمیان باہم محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. اس بات پر اللہ تعالیٰ پہ زیادہ پیار آ رہا تھا کہ ہم اپنے ہی گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس گناہ پر مجھے معافی دے دے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی ہمارے لیے عبادت میں کاؤنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ وقت عبادت بھی شمار ہو رہا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ ابھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے, جیسے جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی غلطی ہو جائے تو نارملی ہم لوگ جو ہے گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اب ہم اتنا پڑھ کے بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, غلطی ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنی پازیٹیولی سمجھا رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن پھر آپ لوٹ آؤ, پھر لوٹ آؤ. تو اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا رشتہ, اس کی رحمت بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان کے کہنے میں آ کے مایوسی میں نہ جو بلکہ لوٹ کے آؤ واپس. بالکل صحیح کہا. جی بولیے. السلام علیکم. استاذہ کل کی لیسن کے بعد الحمدللہ جو کیفیت طاری ہوئی تھی, اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی خشیت والی نماز نہیں ہوئی تھی. یہ بول کے کہا کہ اللہ وہ گناہ ہم کو دکھا دے جس سے تو ناراض ہے. تو جو کیفیت نماز میں اس کے بعد آئی ہے وہ کیفیت آج تک نہیں آئی تھی. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل کا جو ٹاپک تھا اس میں پیج نمبر 19 میں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. جس شخص کو کسی باطنی یا ظاہری گناہ پر سزا دے دی گئی تو اس کو بخشا نہیں گیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں, مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آ گئی کسی گناہ کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے اس گناہ کی بخشش نہیں ہوئی. بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے بخشش مانگی نہیں. بخشش کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں.
اور اسی وجہ سے یہ دعا مانگنا ضروری ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہماری بھول چوک جو ہم کر لیں اور پھر اس کو بھی بھول جائیں کہ کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ بھول کے کیا نا، جان کے نہیں کیا. جب جان کے کیا نہیں تو احساس بھی کوئی نہیں کہ کچھ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سب سے زیادہ استغفار سے جو اپنے لیے فائدہ نظر آیا وہ یہ کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب. ہم ہر دعا میں اللہ کی حمد و تعریف بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مہربان ہمارے سر پہ ہے جو ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اس سے بہت زیادہ ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہوا. الحمدللہ. السلام علیکم سادہ. میں یہ کہہ رہی تھی کل جو آپ نے بتایا تھا نا کہ جس وقت گناہ کرے یا جس وقت جیسے ہم کوئی کسی کے ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے اسی وقت اگر ریئلائز ہو جائے. کل مجھے پورا دن بس یہی تھا کہ ویسے تو ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں لیکن جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں اس وقت نہیں مانگتے. تو کل آپ نے جو یہ بات بتائی تو الحمدللہ بہت کانشیس رہے کہ کسی سے کوئی اونچی آواز میں بات ہو گئی یا کوئی اس طرح کی غلط بات ہو گئی تو فوراً اسی وقت استغفار کر لیا. الحمدللہ. جی استاذہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بتائے تھے دعا کے لیے. تو جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں یہ تو اتنی جامع اور اتنی مکمل ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری دعائیں یاد کر لیں. جیسے سورہ بقرہ کی آخر کی جو آیات ہیں اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، ان میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو ہم مانگنا چاہتے ہیں اور اس میں نہ ہو. بالکل اسی احساس کے تحت قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب بنائی گئی تھی کہ ساری دعائیں جو ہیں اس میں جمع کر دی جائیں جو پیغمبروں نے مانگی، اور خاص طور پر جو مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اور رمضان میں جیسے روز ایک دفعہ پڑھ لی جائیں، تہجد کے وقت پڑھی جائیں، عام روزمرہ زندگی میں بھی روٹین بنائی جائے کہ ہو سکے تو ساری کتاب ایک دن میں پڑھ لیں، ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن چھوٹے کچھ نہ. کیونکہ ہمیں اپنے الفاظ میں اس طرح بخشش مانگنا آتی ہی نہیں، یا اور وہ چیزیں جو پیغمبروں نے مانگی ہمارا تو ادھر دھیان بھی نہیں جاتا. ہمارا دھیان پلٹ پلٹ کے کس کی طرف جاتا ہے؟ دنیاوی فائدوں کی طرف. اگر ہم اپنی خاص 3 دعائیں سوچیں، اس وقت آپ سوچیں کہ آپ کو کون سی 3 دعائیں جو بہت زیادہ مانگتے ہیں، تو ان میں سے ہو سکتا ہے وہ تینوں دنیا سے متعلق ہو. بعض مائیں بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، مرد جو ہے وہ کاروبار کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اسی طرح اوور آل ہمیں کوئی اگر مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے تو بیمار اپنی بیماری کے لیے زیادہ دعا مانگیں گے. تو جو ہمیں ظاہری وقتی دنیاوی مسائل نظر آتے ہیں ہماری دعائیں بھی عموماً انہی کے گرد گھومتی ہیں. جامع دعائیں نہیں ہوتی، کمپریہنسو نہیں ہوتی، سب کچھ اس میں نہیں ہم سمیٹے. تو پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں وہ کمپریہنسو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہیں، ان میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب کو حرز جان بنا لیں.